4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ چھٹی جماعت اردو بال بھارتی میری پیاری چڑیوں، اس کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی۔ پہلی بات، پرندے اللہ تعالیٰ کی رنگ برنگی اور خوبصورت مخلوق ہیں۔ پرندوں کے دل فریب رنگ، ان کی خوش الحانی اور دل کو لبھانے والی حرکتیں انسان کو محظوظ کرتی ہیں۔ اردو میں کئی شاعروں نے جانوروں، پرندوں وغیرہ پر نظمیں لکھی ہیں۔ اسماعیل مرٹھی کی نظم ایک جگنو اور بچہ اور علامہ اقبال کی نظم ایک گائے اور بکری بہت مشہور ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جان پہچان۔ جوش ملی آبادی 5 دسمبر 1898 کو پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام شبیر حسن خان تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ وہ کالج کی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ انہیں زبان پر قدرت حاصل تھی۔ نظمیں لکھنے کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کی کتابوں کے نام ہیں عرش و فرش، جنون و حکمت، سنبل و سلاسل، سیف و صبح وغیرہ۔ یادوں کی بارات ان کی سوانح عمری ہے۔ جوش کا انتقال 22 فروری 1982 کو ہوا۔ آئیے اب یہ نظم پڑھتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں۔ مہکتے ہوئے پھول کے پاس آؤ، لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ، ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلاؤ، کبھی صاف چشمے میں غوطے لگاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، چہک کر ادھر سے ادھر پر ہلاؤ، چمک کر کبھی شاخ پر چہچہاؤ، اچھل کر کبھی نہر پر گنگناؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، کبھی برگ تازہ کو منہ میں دباؤ، کبھی کنج میں بیٹھ کر پھڑ پھڑاؤ، کبھی گھاس پر لوٹ کر دل لبھاؤ، کبھی جا کے بیلوں کو جھولا بناؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، میں بے تاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ، نہ جھجکو نہ سمٹو نہ کچھ خوف کھاؤ، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ خلاصہ کلام، اس نظم میں شاعر چڑیوں سے اپنی محبت اور لگاؤ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ چڑیوں سے کہتا ہے کہ وہ قریب آئیں، گائیں، چہچہائیں، چشمے کے پانی میں غوطے لگائیں، کبھی کسی ٹہنی کا پتا اپنی چونچ میں دبائیں۔ چڑیوں کے ادھر ادھر پھدکنے کو دیکھ کر شاعر بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں اسی طرح چہچہاتے، گاتے اور پھدکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ معنی و اشارات: برگ پتا، کنج درختوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ، جلوہ دکھانا صورت دکھانا، گمراہ راستے سے بھٹکا ہوا۔ اس سبق کے سوال جواب حل کرنے کے لیے اس کے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ جب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہماری اگلے اسباق کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔